الحمد لله رب العالمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه حسنا صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک اور شرک، هذه الآیہ، اس آیت میں رب ذوالجلال والدین کے ساتھ حسن سلوک کا بیان فرما رہا ہے، اور رب ذوالجلال شرک کا بھی ساتھ ہی بیان فرما رہا ہے۔ امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کنز الایمان شریف میں اس آیت کریمہ کا ترجمہ یوں فرمایا: وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اور ہم نے آدمی کو تاکید کی اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کی۔ وَإِن جَاهَدَاكَ، اور اگر وہ تجھ سے کوشش کرے، لِتُشْرِكَ بِي، کہ تو میرا شریک ٹھہرا، مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، جس کا تجھے علم نہیں، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ان کا کہا نہ مان، إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، میری ہی طرف تمہارا پھرنا ہے، فَأُنَبِّئُكُمْ، تو میں بتا دوں گا تمہیں، بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، جو تم کرتے تھے۔ رب ذوالجلال نے اس آیت میں حکم ارشاد فرمایا، وَوَصَّيْنَا، اور ہم نے تاکید فرمائی اور ہم نے حکم دیا۔ تاکید اور حکم کس کو دیا جا رہا ہے؟ الانسان، انسان کو حکم دیا جا رہا ہے۔ کون سا کام کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے، بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے کا رب ذوالجلال نے انسان کو حکم دیا، تاکید فرمائی، وصیت فرمائی۔ وَإِن جَاهَدَاكَ، اللہ ارشاد فرماتا ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ذکر کے بعد اگلے جملے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، وَإِن جَاهَدَاكَ، اور اگر وہ تجھ سے کوشش کرے، یعنی ماں اور باپ دونوں تجھ سے کوشش کرے، کس عمل کی کوشش کرے، کس کام کے کرنے کی طرف توجہ دلائیں، لِتُشْرِكَ بِي، ساتھ رب ذوالجلال شرک کا ذکر فرما رہا ہے کہ وہ دونوں ماں اور باپ تمہیں کوشش کریں، لِتُشْرِكَ بِي، کہ تو میرا شریک ٹھہرا۔ والدین اپنی اولاد کو ترغیب دلائے، کوشش کریں کہ اللہ کا شریک ٹھہرائے، تو رب ذوالجلال اس جملے میں یہی بیان فرما رہا ہے، لِتُشْرِكَ بِي، کہ تو میرا شریک ٹھہرا۔ والدین ماں اور باپ دونوں اس بات کی کوشش کرے کہ تو اپنے رب کا شریک ٹھہرا، تو رب ذوالجلال ارشاد فرماتا، مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، جس کا تجھے علم نہیں،
رب ذوالجلال شرک کا ذکر فرمانے کے بعد، اور کہ جس شرک کے بارے میں تو جانتے ہی نہیں ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے فَلَا تُطِعْهُمَا، کہ ماں اور باپ دونوں کی اتباع تم نے نہیں کرنی۔ اسی انسان کو رب ذوالجلال وصیت فرما رہا ہے، تاکید فرما رہا ہے، حکم ارشاد فرما رہا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، کہ ہم نے انسان کو تاکید کی، وصیت فرمائی، حکم دیا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کر۔ اور رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے فَلَا تُطِعْهُمَا، پس ان دونوں کی اتباع پیروی، ان کا کہا نہیں ماننا۔ کس صورت میں نہیں ماننا؟ اگر وہ دونوں وَإِن جَاهَدَاكَ، رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے وہ دونوں کوشش کریں، اس طرف اپنے اولاد کو ترغیب دلائیں، اولاد کو مجبور کریں لِتُشْرِكَ بِي، رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے کہ میرے ساتھ شرک کرنے کے لیے ماں اور باپ دونوں جو ہے کوشش کریں۔ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، جس کے بارے میں تمہیں علم ہی نہیں، تو اللہ ارشاد فرماتا فَلَا تُطِعْهُمَا، ان دونوں کا کہا بالکل بھی نہیں ماننا، دونوں کی اتباع بالکل بھی نہیں کرنی۔ فَلَا تُطِعْهُمَا، ماں کا بھی رب ذوالجلال نے ذکر فرمایا، باپ کا بھی ذکر فرمایا، جاہدا کے اندر بھی تثنیہ کا صیغہ استعمال فرمایا، تطیعہما کے اندر بھی رب ذوالجلال نے تثنیہ کا ہی صیغہ استعمال فرمایا کہ اگر وہ دونوں کوشش کرتے ہیں میرے ساتھ شریک ٹھہرانے کی، فلا تطیعہما، اللہ فرماتا ہے ان دونوں کا کہا نہیں ماننا، ان دونوں کی اتباع نہیں کرنی، ان دونوں کا یہ حکم جو ہے نہیں ماننا۔ احسان، حسن سلوک، بلائی اور نیکی ان کے ساتھ کرنی ہے۔ اگر اولاد اتباع کرتی ہے، فرما برداری کرتی ہے، تو والدین اپنا ہر حکم جو ہے اپنی اولاد کو کرتے ہیں کہ ہماری اولاد بڑی فرما بردار ہے۔ تو رب ذوالجلال نے حسن سلوک کا آرڈر دیا ہے، وصیت اور تاکید فرمائی ہے، ساتھ یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر والدین شرک کا کہیں، سگا باپ سگی ماں شرک کی تلقین کرتے ہیں، شرک کی ترغیب دلاتے ہیں، اپنی اولاد کو شرک کے لیے مجبور کرتے ہیں، تو نص قطعی موجود ہے، رب ذوالجلال کا پاک کلام موجود ہے کہ شرک کا والدین جب کہیں گے فلا تطیعہما، اس لیے کہ ان دونوں کا کہنا نہیں ماننا، رب ذوالجلال فرماتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک ظلم عظیم ہے۔ اور شرک کا والدین کہے، کوئی اور بھی شرک کا کہے، استاد شرک کا کہے، شیخ شرک کا کہے، تو ان کا کہنا، جب ماں باپ کا کہنا ماننے سے رب ذوالجلال نے آرڈر فرمایا کہ ان کا کہنا نہیں ماننا، پھر استاد کا کہنا کیسے مانا جائے گا؟ شیخ کا کہنا کیسے مانا جائے گا؟ اپنے مرشد کا کہنا کیسا مانا جائے گا؟ اگر وہ شرک کی ترغیب دلاتا ہے، خود شرک کرتا ہے، دوسروں کو شرک کی تعلیم دیتا ہے، تو نہ ہی استاد کا، نہ ہی شیخ کا، نہ ہی کسی بڑے کا، اور نہ ہی اپنے والدین کا کہنا مانا جائے گا۔ جب وہ شرک کا کہیں گے تو رب ذوالجلال نے اپنے پاک کلام میں جہاں پہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، ساتھ ہی رب نے فرمایا اگر وہ شرک کی تعلیم دے تو پھر یہ ان کی تعلیم قبول نہیں کرنی، یہ ان کی اتباع نہیں کرنی، ان کا حکم نہیں ماننا۔ الیہ مرجعکم، رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے میری ہی طرف تمہارا پھرنا ہے۔
تم لوٹ کر میری طرف آؤ گے فَأُنَبِّئُكُمْ، تو رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے کہ میں تمہیں بتا دوں گا کہ دنیا کے اندر رب کیا بتائے گا کہ دنیا کے اندر تم نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے، اور رب ذوالجلال یہ بھی بتا دے گا اگر کسی نے شرک کیا ہوگا، والدین کی محبت کی وجہ سے ان کے یہ کہنا مانا ہوگا، اگر وہ کہتے ہیں بتوں کے سامنے جھکو، لات منات عزا ہبل ود سوا یغوث یعوق نصر کے سامنے اپنی جبینیں رکھو، تو اللہ فرماتا ہے جس نے یہ ان کا کہنا مانا ہوگا تو رب ارشاد فرماتا ہے کہ لوٹنا تو تم نے میرے پاس ہی ہے، آنا تو تم نے میری بارگاہ میں ہی ہے، میری بارگاہ میں تم نے حاضر ہونا ہے، میرے حضور تم نے پیش ہونا ہے۔ فَأُنَبِّئُكُمْ، تو جو تم عمل دنیا کے اندر کر کے آئے ہوگے، والدین کے ساتھ حسن سلوک اور شرک سے بیزار اور شرک سے کوسوں دور ہو کر کے، تو اللہ فرماتا فَأُنَبِّئُكُمْ، میں تمہیں خبر دوں گا، میں تمہیں بتا دوں گا کہ تم نے جب تمہارے ماں باپ نے شرک کا کہا تو تم نے یکسر یہ ان کا آرڈر، یہ ان کا حکم، یہ ان کی اتباع پیروی کرنے سے اپنے آپ کو بالکل الگ تھلگ کر دیا۔ فَأُنَبِّئُكُمْ، رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے میں تمہیں خبر دے دوں گا، میں تمہیں بیان کر دوں گا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، جو تم کرتے تھے۔ تو آیت کریمہ جس کا آپ نے ترجمہ ارشاد سماعت فرمایا، اس آیت میں رب ذوالجلال والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ارشاد فرماتا ہے، اور ساتھ یہ بھی ارشاد فرماتا ہے کہ ماں باپ دونوں اگر تمہیں شرک میری بارگاہ میں میری الوہیت کو چیلنج کرنے کا، میری وحدانیت کے بارے میں چیلنج کرنے کا کہتے ہیں، تو رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ پھر ان کا ہرگز کہنا نہیں ماننا۔ اور قربان جائیں، یہ آیت بتلا رہی ہے، صاحب تفسیر مظہری نے اس آیت کے تحت بہت ساری احادیث لائے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خالق کی معصیت و نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت و فرمانبرداری جائز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی ذیشان صحیحین سنن نبی داؤد اور نسائی شریف میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رب ذوالجلال کی نافرمانی میں کسی کی بھی اطاعت جائز نہیں ہے۔ ایک طرف رب ذوالجلال کی نافرمانی ہے اور ایک طرف رب ذوالجلال کی اطاعت ہے۔ مخلوق رب ذوالجلال کی نافرمانی کا کہتی ہے تو مخلوق کی اطاعت نہیں ہوگی، مخلوق کی اتباع پیروی نہیں کی جائے گی، والدین کی اتباع پیروی نہیں کی جائے گی، اتباع رب ذوالجلال کی جائے گی، فرما برداری اپنے خالق و مالک کی جائے گی، اس لیے کہ خالق و مالک آرڈر فرما رہا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے، اگر وہ شرک کہتے ہیں فلا تطعهما، تو پھر دونوں کے سامنے اس ان کے حکم کا انکار کر دیا جائے کہ ہاں اپنے رب کے حضور تو جھکیں گے، اپنے رب کی اتباع تو اس معاملے میں کریں گے، لیکن ماں باپ کی اتباع فرمانبرداری اس معاملے میں بالکل بھی نہیں ہوگی۔
لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مولا کائنات حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی روایت میں کہ رب ذوالجلال کی نافرمانی میں کسی کی بھی اطاعت جائز نہیں ہے، وہ والدین ہو، کوئی اور بڑے سے بڑا رشتہ ہو، احترام والے رشتے ہو، اساتذہ ہو، شیوخ ہو، اپنا شیخ ہو، پیر ہو، بڑے سے بڑا بھی کوئی ہو، اگر وہ شرک کا کہے تو یکسر اس کے حکم کے سامنے سینہ تان کے کھڑے ہو کر کے انکار کرنا ہے کہ اس تمہارے آرڈر کے اندر رب ذوالجلال کی بارگاہ میں شرک کا کہا جا رہا ہے۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنائیں گے، بیان کریں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک فرمان پر عمل ہوگا کہ رب ذوالجلال کی نافرمانی میں کسی کی بھی اطاعت جائز نہیں، کسی انسان کی اطاعت جائز نہیں، اور مخلوق میں کوئی بھی ہو، احترام والے رشتوں میں ماں باپ کا رشتہ سب سے محترم ہے، اگر وہی شرک کا کہتے ہیں تو رب ذوالجلال ارشاد فرما رہا ان کا بھی کہنا نہیں ماننا، اس لیے کہ وہ شرک کی تعلیم دے رہے ہیں، شرک کا کہا جا رہا ہے، اور یہاں پہ رب ذوالجلال کا آرڈر مانا جائے گا، رب ذوالجلال کی اتباع کی جائے گی، اور جس حکم کی تاکید رب نے فرمائی ہے اس کے اوپر عمل کیا جائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی ذی شان جو مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت فرمایا کہ کسی کی بھی اطاعت جائز نہیں ہے کہ جس میں رب ذوالجلال کی نافرمانی ہو، کیونکہ اطاعت تو نیکی کے کاموں میں ہوتی ہے، تو شرک کرنا کون سا نیک کام ہے؟ شرک تو رب ذوالجلال کی الوہیت، رب ذوالجلال کی وحدانیت کو چیلنج ہے، اور رب ذوالجلال کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کے سامنے جبین نیاز رکھنا ہے، غیر کی پوجا پاٹ اور اس کی بندگی کرنا ہے، اور وحدانیت رب ذوالجلال کی بارگاہ تو وہ ہے کہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں انبیاء علیہم السلام نے یہ تعلیم فرمائی کہ بتوں کو چھوڑو، چھوڑ کر کے اپنے رب کے حضور جو ہے حاضر ہو جاؤ، اور یہ سبق جناب آدم علیہ السلام سے لے کر کے جناب عیسیٰ روح اللہ تک تمام انبیاء علیہم السلام یہی سبق دیتے آئے، اسی کی تعلیم و تبلیغ فرماتے آئے، اور ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 23 سالہ تبلیغی پیریڈ کے اندر، تبلیغی مبارک زندگی میں یہی تو فرمایا۔ جبل ابو قبیس پہ کھڑے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب صنادید قریش مکہ والوں کو پکارا، مکہ والے جب آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رب ذوالجلال کی وحدانیت ہی تو ان کے سامنے رکھی، اور آگے بڑھ کر کے ابو جہل، عتبہ و شیبہ، ابو لہب، ابو بختری یہ کہتے ہیں، ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نازیبا جملے بول رہے ہیں کہ آپ نے ہمیں اس لیے بلایا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبل ابو قبیس پہ کھڑے ہو کر رب ذوالجلال کی وحدانیت کا درس صنادید قریش کو بھی عطا فرما رہے ہیں، مکہ والوں کو رب ذوالجلال کی وحدانیت کا سبق عطا فرما رہے ہیں، شرک کی نفی فرما رہے ہیں، اور 360 خداؤں کے سامنے جبینے جھکانے والوں، 360 خداؤں کو خدا ماننے والوں، ان کے پجاریوں، آؤ میں تمہیں 360 خداؤں سے بیزار کر کے ایک اللہ وحدہ لا شریک رب ذوالجلال کی بارگاہ کا سبق دیتا ہوں۔ آئیے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں یہ جو ہر بت کے سامنے تم جبین نیاز رکھتے ہو، سجدہ کرتے ہو، قیام رکوع سجدے کرتے ہو،
اور عبادت کی نیت سے ان کے سامنے قیام کرتے ہو، عبادت کی نیت سے ان کے سامنے جھکتے ہو، عبادت کی نیت سے ان کے سامنے مٹھائیاں رکھتے ہو، عبادت کی نیت سے میٹھی چیزوں کے تھال ان کے سامنے رکھتے ہو، اور ان سے میں تمہیں منہ موڑ کر کے تمہارا ایک اللہ کی بارگاہ میں تمہیں جھکاتا ہوں، آؤ۔ تو قریش مکہ نے، صنادید قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ نافرمانی کی، جبکہ چاہیے تو یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کی طرف پکار رہے ہیں، اپنے رب کی طرف صنادید قریش کو بلا رہے ہیں، اور شرک کی دلدل سے نکال کر کے اللہ کی توحید کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغام محبت اور الفتوں محبتوں بھرا سبق عطا فرما رہے ہیں۔ اور انسان اولئک کالانعام بل ہم اضل، اور جو جانوروں سے بھی بدتر ہے، رب ذوالجلال نے جانوروں سے بدتر اسی انسان کو کہا ہے کہ جو ایک اللہ کو چھوڑ کر کے 360 خداؤں کو کے سامنے جبین جھکاتا ہے، اپنے ہاتھوں کے ساتھ ہی تراشے ہوئے بتوں، اپنے ہاتھوں کے ساتھ ہی بنائے ہوئے خریدے ہوئے بتوں، وہ پتھروں کے ہوں، سونے کے ہوں، تانبے کے ہوں، چاندی کے ہوں، مٹی کے ہوں، جس چیز کے بھی بنائے ہوں خود ہی بناتے ہیں اور خود ہی ان کے سامنے مرادیں پیش کرتے ہیں کہ ہماری یہ بھی مراد پوری ہو جائے، یہ بھی مرادیں پھر بھی اللہ ہی پوری فرماتا ہے، حاجتیں پھر بھی رب ذوالجلال ہی پوری فرماتا ہے۔ جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، آپ کو بھی رب ذوالجلال نے بتوں کو توڑنے کے لیے، بتوں کو پاش پاش کرنے کے لیے مبعوث فرمایا، اور بتوں کو توڑنے کی جو آپ نے اتنا بڑا کام سر انجام عطا فرمایا کہ بتوں کو توڑ بھی دیا، اور اس ماحول میں، اس انوائرمنٹ کے اندر کہ جب ہر طرف شرک کی شرک ہے، بت پرستی ہے، بت پرستی کا عروج ہے، یہاں تک کہ آپ کا سگا چچا بت گر ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ رب ذوالجلال نے آپ کے چچا آزر کا ذکر فرمایا کہ جب جناب ابراہیم خلیل اللہ اپنے باپ کو، وہ باپ جو چچا ہے، قرآن کریم میں چچا کے لیے بھی لفظ باپ کا ہی استعمال ہوا ہے، تو جب چچا کو رب ذوالجلال کے خلیل جناب ابراہیم خلیل اللہ اس کو منع کر رہے ہیں، تو جناب ابراہیم خلیل اللہ نے بتوں کو خود توڑا، اور توڑنے کے یہ جو اللہ کی وحدانیت پر، اللہ کی وحدانیت کا پیغام دیا، اور اس پیغام، اس عمل کے بدلے میں جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل محو تماشا ہے لب بام ابھی۔ نمرود کی آگ میں آپ کو اسی عمل کی وجہ سے جو آپ نے اللہ کی وحدانیت، رب ذوالجلال کی الوہیت کا پہرا دیا، اس پہرا دینے کی وجہ سے، بتوں کو توڑنے کی وجہ سے، بتوں کو پاش پاش کرنے کی وجہ سے، بتوں کو ریزہ ریزہ کرنے کی وجہ سے جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے لیے وہ آگ تیار کی گئی، جو آگ جس کی ہیٹ آسمانوں سے باتیں کر رہی تھی، اوپر سے اگر کوئی پرندہ بھی گزرتا اس کا بھی کباب بن جاتا۔ جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو منجنیق کے ذریعے، وہ منجنیق جو شیطان نے ان کو بتائی، اس طریقے سے وہ تو بے بس ہو گئے تھے، مجبور ہو چکے تھے، اتنی آگ ہے، ہر مشرک اپنے حصے کا لکڑیاں کاٹ کر کے جنگل سے لا رہا ہے کہ ہم، جس نے ہمارے بتوں کو توڑا ہے
عقل اتنی بھی نہیں آ رہی کہ اللہ کا ایک بندہ جس نے اتنے بتوں کو توڑ کے رکھ دیا، ان کو پاش پاش کر دیا، پارا پارا کر دیا، اتنی عقل بھی نہیں آئی کہ یہ اگر خدا ہے، یہ اگر الہ ہے، یہ اگر معبود ہے، ان میں اتنی طاقت بھی نہیں ہے اپنے ہی دفاع کر لے۔ کسی کی ناک ٹوٹ رہی ہے، کسی کا بازو ٹوٹ رہا ہے، کسی کی ٹانگ ٹوٹ رہی ہے، جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کسی کا سر توڑ کے رکھ دیا، اور سب سے بڑے بت کے وہ اپنا کدال، اپنا ہتھوڑا جو ہے، جو سب سے بڑا بت ہے، اس کے کندھے پہ رکھ دیا، جس کے اندر بھی اللہ کا نبی سبق دے رہا ہے۔ جب واپس آئے تو میٹنگ بیٹھی ہے، جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں جب وہ حاضر ہوئے، آپ نے پھر بھی سبق ارشاد فرمایا اسی سے پوچھ لو جو سب سے بڑا بت ہے۔ تو وہ بیک زباں ہو کر کے کہتے ہیں یہ تو بول ہی نہیں سکتا، یہ اپنی جگہ سے حرکت کر ہی نہیں سکتا، اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہ وہ عقل کے لحاظ سے اتنے گرے ہوئے تھے، جانوروں سے بھی آگے بدتر ہو گئے ہوئے تھے۔ جناب ابراہیم خلیل اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں یہ تو چل ہی نہیں سکتے، اٹھ نہیں سکتے، بول نہیں سکتے۔ تو فرمایا جو چل نہیں سکتا، جو اٹھ نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، اپنی جگہ سے دوسری جگہ، اور جو اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا، وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جناب ابراہیم علیہ السلام کو اس عمل کی وجہ سے آپ کو آگ کے اندر ڈالا گیا، اور آپ اس امتحان کے اندر بھی کامیاب ہوئے۔ تو رب ذوالجلال نے اس آگ کو فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم پر ایسی ہو جا کہ سلامتی والی ہو جا، سلامتی دینے والی ہو جا۔